دوسری چیز یہ ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ختم کر دیا, کمپلیٹلی ڈیمولش کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا ہم نے. یہ ان کا کلیم جو ہے اس کی ابھی آنا باقی ہے کہ کیا یہ کر پائے ہیں, نہیں, کیونکہ نیوٹرل آبزرورز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے شفٹ کر دیا تھا اپنا جو بھی ان کے احساس تھے, تو وہ بھی نہیں ہے. ان کو پتا ہے جب سالوں سے 3-4 ڈیکیڈ سے جب وہ تیاری کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. anyway ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں. جی, تو ہمیں جوائن کیا ہے سابق ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب نے. شاہد صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ سیز فائر کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا, مبارکباد بھی دونوں کو دے دی ہے. پہلا سوال یہی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں اگری کرتے ہیں اس بات پر, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اب سیز فائر ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی لیٹ آورز میں ایک چینل تھا 365, یہی چینل ہے یہ میرا خیال ہے, یہی چینل ہے. میں اس کے اوپر چینل پہ میں اس چینل پہ تھا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نیکسٹ 48 آورز نہیں, نیکسٹ 24 آورز ایون لیسر دین دیٹ آر کروشل, کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے, اسرائیل بیچ میں نہیں ہے. اگر آپ قطر پہ حملہ جو کر رہے ہیں کیا ہے, اور میں نے تو یہ کہا تھا کہ کہیں وہ جو قطر کا وہ جو ان کی جو بیس ہے اس کے ارد گرد کیا ہوگا, ایک سمبولک ہوگا. یہ میرا بیٹا انگلینڈ میں ہے, اس سے میری بات ہو رہی تھی, اس نے یہی کہا تھا کہ یہ سمبولک ہے. تو یہ تھا کہ اب اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ قطر میں ایران ان کی بیس پہ اٹیک کرے, تو پھر تو آپ سمجھ جائیں کہ جنگ جو ہے انہیں بڑھنا تھا. تو یہ ایک سمبولک تھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا BBC وہ بتا رہے تھے کہ یہ عجیب و غریب جنگ ہے کہ اب اپنا امریکہ نے ایران کو بتا دیا پہلے ہی کہ جی ہم آپ پہ حملہ کرنے لگے ہیں ان کے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ, اور ایران نے بتایا امریکہ کو جی ہم آپ کی بیس پہ اٹیک کرنے لگے ہیں, مطلب آپ پریکاشن لے لیں. تو یہ عجیب و غریب جنگ تھی. آج یہ جنگ نے بند ہونا تھا. نہیں سر, ایک سیکنڈ, عجیب و غریب کی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں اسے. یہ آپ کس طرح اشارہ لگا تو مجھے بھی عجیب تھا ویسے, صحیح بات ہے کہ اتنا پتا کہ جنگوں میں کہاں دھماکے ہوتے ہیں, ایسے اٹیکس میں نے تو نہیں دیکھے کہ پورا انفارم کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد اٹیک. یعنی آپ یعنی کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں جی کہ آپ کبھی دشمن کو فور وارن کرتے ہیں کہ جی میں آپ پہ اٹیک کرنے لگے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ کس کیس میں ہوتا ہے؟ بتایا گیا یہ سمبولک تھا کہ جی کیونکہ اب اس سے آگے جنگ بڑھ نہیں سکتی تھی. اگر وہاں سے کوئی امریکن نیشنل مر جاتا اس میں وہاں بیس میں انہیں سب ہٹا دیے تھے پہلے بیس میں جو تھے فوجی, اگر مر جاتا تو آپ کا خیال ہے کہ ایران کو چھوڑ دیتا امریکہ؟ پھر تو اور پڑ جانا تھا. اور آپ پتا ہے کہ امریکہ کی تو بہت ساری بیسز ہیں گلف کے اندر, تو پھر یہ بات وہاں تک نہیں رہنی تھی, یہ تو بات بڑھ جانی تھی. اور پھر ریجن کے اندر ہمارا نیبر ہے کیا نام ایران, اس وقت تو مسئلہ اتنا بڑا سیریس ہو جانا تھا. گلف جو ملک جو تھے وہ انڈینجر ہو جانے تھے, ترکی ساتھ ہے آگے پیچھے, یہاں تو بہت بڑا مسئلہ. تو اس لیے مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ یہ جنگ بند ہو گئی, کیونکہ اس سے آگے اب جا نہیں سکتے تھے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے اوپر کن ممالک کا بڑا پریشر تھا؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلے اسرائیل کا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بیک گراؤنڈ. اب آپ نوٹ کریں کہ جب کینیڈا کے اندر G7 ہو رہی تھی تو دوسرے دن ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں سے واپس آ گئے. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ولنریبلٹی جو تھی اسرائیل کو مار پڑ رہی تھی, اور انہوں نے واپس آنا تھا جنگ بند کرنے کے لیے. انہوں نے تو اسٹور ڈال دیا کہ ہمیں بچاؤ. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ وہاں واپس آئے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان پر حملہ کیا. یہ سارا کا سارا پش تھا اسرائیل کا. پہلی چیز. دوسرا بتاؤں آپ کو کہ چین اور روس یہ بڑے امپورٹنٹ ملک ہیں, حالانکہ ان کی آج تک بنتی نہیں امریکہ سے, لیکن بہائنڈ دا سین ڈپلومیسی میں یہی ہوتا ہے. یہ دو ملک جو ہیں ان کے لیے بھی خطرہ تھا, اس لیے کہ یہ ایران ان کے ریجن میں ہے, امریکہ تو 10,000 میل دور بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا. سر لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں اگری کرتے ہیں, ٹیک اویز یعنی کیا ہے؟ یو ایس نے کیا اچیو کر لیا, ایران نے کیا اچیو کر لیا, کیا ایران نے کھویا, کیا یو ایس نے کھویا, کچھ پتا چلا کون جیتا, اور اسرائیل نے بھی کیا کھویا, کس کا اپر ہینڈ رہا؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو جی. سب سے پہلے تو امریکہ نے یہ شو کیا جی کہ وہ ایک پیس میکر ہے, جنگ بند کرا دیتا ہے. کیا میتھڈالوجی یوز کرتا ہے؟ وہ بڑی سٹرینج جیسی میتھڈالوجی کہ خود پہلے اٹیک کرتا ہے, جنگ بند کراتا ہے. ایران نے اپنا شو کیا کہ بھئی ایران اسرائیل کو یہ سبق سکھایا کہ بھئی آپ
ہم پہ اٹیک کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم گئے گزرے ہیں. اور جو نقصان میں ابھی بتاتا ہوں, جو نقصان ہوا ہے میں ویسے بتاتا ہوں اسرائیل کا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے حق میں بھی نہیں تھا یہ جنگ. اس کی وجہ سنیں, انہوں نے ان کے سائنٹسٹ اور ان کے جو ملٹری کے کمانڈرز تھے ان کو 1 by 1 ختم کیا. یہ ایک بڑا ہی خطرناک طریقہ تھا جس کے اندر ان کی پوری سائنٹسٹ کا ایک پوری لائن, جنرلز کی پوری لائن ختم کر. دیکھیں بلڈنگیں تو آپ رات کو بنا دیتے ہیں, انسٹالیشن بھی بنا دیتے ہیں, لیکن لیڈرز کو بنانا آسان کام نہیں ہے, جنریشن لگتی ہیں بنانے میں. تو یہ تو نہ ایران کے حق میں تھا, اور اسرائیل کو تو ویسے بڑی بری مار پڑ رہی تھی. اگر آپ دیکھیں وہ چھوٹا سا ملک ہے, اس کے اندر ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے. اور اس کی اب آپس میں بات بتاؤں آپ کی کہ پرائم منسٹر نیتنیاہو بہت ہی انپاپولر پرائم منسٹر ہیں. بالکل. وہ اور سنا ہے کہ اس حملے سے ایک دن پہلے ان کے خلاف کوئی موشن بھی ان کی پارلیمنٹ میں ریز ہوا کہ اس کو ہٹایا جائے, کوئی نو کانفیڈنس والا کچھ ووٹنگ چل رہی تھی, اس کے بعد ہی اٹیک. Is that right? انہوں نے جوڈیشری کو اس کی پاورز کو کلپ کرنے کی کوشش کی. دوسری بات ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں, اور از انپاپولر. وہاں پر اسرائیلیوں کا یہ حق میں نہیں تھے اس جنگ کے. غزہ کے اندر بھی جب یہ شروع تھا اور ختم نہیں ہو رہا تھا تب یہ آوازیں اٹھ رہی تھیں. آپ کو پتہ ہے کئی جگہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو بھی اپنے ڈسمس کیا, اپنے سینئر انہوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر نے. تو یہ ان کے حق میں نہیں تھا. اچھا سر, مجھے ایران کی طرف کا بتائیے نا کہ مجھے بتائیے کہ ایران میں دو مقاصد یو ایس کے نظر آ رہے تھے اسرائیل کے. ایک تو ہمیں وہ کہتے ہیں رجیم چینج کرنا ہے, اپنا بندہ یہاں پر بٹھانا ہے, جیسے اس مڈل ایسٹ میں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں. دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نیوکلیئر انسٹالیشنز کو جو یہاں پروسیس میں ہیں اس کو ہم بالکل ختم کر دیں گے. یہ دونوں مقاصد, تو ان میں سے ایک تو واضح ہے کہ نہیں رجیم چینج تو نہیں ہوا اور پیچھے ہٹ گیا یو ایس. نیوکلیئر انسٹالیشنز کا بتائیے مجھے. میں سمجھتا ہوں جی کہ کیونکہ عرصہ دراز سے یہ تھریٹن تھے یہ ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جو IAEA کے چیئرمین ہیں انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کے, وہ اپنے انسپیکٹرز وقتاً بھیجتے رہے ہیں, اور وہ یہ کنفرم کرتے تھے کہ یہ جی جو انہوں نے یورینیم کو انرچ کیا ہے یہ نیوکلیئر بام بنانے کے قریب نہیں ہے. یہ میں بتا دوں, کنفرم کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران نے اپنا حفاظتی جو بھی جتنی انرچمنٹ کر لی تھی وہ انہوں نے وہاں سے ان انسٹالیشن سے ہٹا کر کہیں اور لے گئے. اتنے تو گئے گزرے نہیں ہیں نا وہ لوگ ایرانی, جن کو پتا تھا. اور ویپنز ان کے پاس بہت کمال ہیں. ہاں, to 4-1 and to 4 ہم کسی اور جگہ وہ لے گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی یہ پتا تھا, کیونکہ اسرائیل ان کو مار چکا تھا پہلے ان انسٹالیشنز کو. یہ سمبولک تھی. اب یہ کیا ہے, اب بیہائنڈ دا سینز ڈپلومیسی کام کرتی ہے. یہ میں بتا دوں, ابھی دیکھیں جو جنیوا کے اندر جو ٹاکس ہوئی تھیں جو پھر ختم ہو گئی 3 گھنٹے کی تھی, پھر آپ دیکھیں کہ ایران کے وزیر خارجہ روس گئے, اب پریزیڈنٹ پوٹن کو ملے, یہ نہیں ملے کسی اور کو. تو یہ میسیجز سے جو دیے جا رہے تھے کہ اب دونوں نے ٹیٹ فار ٹیٹ اپنی پاور دکھا دی. اب میں بتا دوں اسرائیل کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ اب ایران کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا. سر ایک اور چیز جو بڑی زبردست اس میں ایکسپوز ہوئی ہے, ریویل ہوئی ہے, کلیئر ہوئی ہے, ایران کو سبق ملا ہے یہ کہ ان کا سب سے بڑا دشمن بھارت ہے, انڈیا, جو وہاں سے اسرائیلی جو سارا انفلٹریشن جو سارا کچھ ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ. نہیں, میں آپ سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا. جی جی, کل ایران کے صدر نے 45 منٹ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ فون پہ بات کی ہے. بالکل, وہ تو ان کے تائز ہیں. انسپائٹ آف دا سپائز, انسپائٹ کے چیز ان کے سپائز پکڑے ہیں. سنیں نا میری بات سن لینا. جی جی جی, یہ ذرا تھوڑا بہت ارلی ہے یہ کہنا کہ کون اس کا دشمن ہے. میں آپ کو بتا دوں, آپ کو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پارلیمنٹ بھی ہمارے اس میں نعرے لگے ہیں, لیکن یہ جو قوموں کی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے نا اس کے اندر جوش ووش نہیں کام کرتا. صحیح. اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں لارجر انٹرسٹ میں ان کا کیا ہے. تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے. بہت بڑے اکنامک ٹائز ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں انڈیا اور ایران کے بہت آسان نہیں ہے یہ کہنا. جی آسان نہیں ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اب جو نیوکلیئر انسٹالیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, ایران کو یہ تجربہ ہو گیا اس 12 دن کی جنگ کا کہ اگر ہمارے پاس یہ پاور نہیں آتی ہے, حالانکہ وہاں پر فتوے بھی ہیں ان کے, علی خامنائی کا بھی فتویٰ ہے, امام خمینی کا بھی فتویٰ ہے کہ ہم یہ نیوکلیئر پاور نہیں حاصل کرنی. لیکن اب جو حالات و واقعات بن گئے ہیں اور یہ ایک تجربہ برا ہو گیا ان کے ساتھ, تو امریکہ نے تو ان کو چھوڑ دیا ہے, تو یہ دوبارہ اس طرف نیوکلیئر پاور بننے کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اس کو فورسی کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اگر وہ
रीजन में इर्द गिर्द देखें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एक बहुत बड़ा डिटेरेंट है, तो फिर ये आपकी बात में काफ़ी वजन होगा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ईरान तो पहले देखेगा, क्योंकि वो तो अपनी जो मटेरियल था वो तो ले गया, किसी जगह छुपा दिए। अगर वो देखेगा कि क्या इससे डिटेरेंट है मेरा, अगर मैं ये न्यूक्लियर वेपन मैं अगर बना लेता हूँ तो क्या फिर मुझ पर, क्यों सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका इसराइल है, बाकी तो मुल्क जो है वो छोटे छोटे मुल्क, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर वो बना लेता है तो फिर तो वो बनाएगा अगर उसको समझा डिटेरेंट है। ये चीज़ है जो हर वक्त ये इनको यूनाइटेड तो स्टेट्स इसका मतलब है कि फॉर द टाइम बीइंग ये सीज फायर हाँ, जो वही है, कि जब ceasefire- क्लियर थ्रेट है ही और ये यूएस के लिए। सीज फायर होगी भी, चलेगी नहीं चलेगी, और बाकी आई थिंक जब तक कोई मैं रिटर्न कहता हूं- एग्रीमेंट ना हो, चीजें वाजे ना हो, आप कैसे बिल्कुल उसको खत्म कर दें? इतना बड़ा मसला तो फिर शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में। या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ही पूछ रहे हैं कि ये तो फिर एक क्लियर थ्रेट तो यूएस के लिए नहीं, है ही ना, मैं- मुसलसल थ्रेट है ये। मैं आपको बताऊं ये वो सीज फायर नहीं है जिसके अंदर लिखत पढ़त होगी जी जी कि जी आप दस्तखत करें, वो आप दस्तखत करें। नहीं, पब्लिक प्रोनाउंसमेंट जो होती हैं, पब्लिक प्रोनाउंसमेंट, कि अब जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का सीज फायर हुआ था कि आप दस्तखत हुए थे किसी जगह, नहीं, यहाँ पर पब्लिक प्रोनाउंसमेंट होगी। अभी ईरान ने ये कहा है कि हम देख रहे हैं भाई, अगर ये इसराइल अपनी ये बंद कर देता है अटैक करना, अभी बंद कर देंगे और सीज फायर हो जाएगा। ये सीज फायर का सबसे बड़ा गारंटर कौन होगा? अमेरिका, कोई और नहीं। और उसके लिए ये होगा, बड़ा जरूरी है कि अब ईरान कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद अपनी टेबल पर उनके साथ बातचीत करेगा, बैठकर अमेरिका के साथ, वो जो न्यूक्लियर वो जो एग्रीमेंट थी उसके ऊपर, उस पर अगर वो हो जाती है, मैं समझता हूँ उस पे पेश रफ्त agreement हो तो जाती deal हो है, जाती है, हाँ। उस पेश रफ्त में बड़ा वक्त लगेगा, इसलिए कि ईरान गारंटी चाहेगा अमेरिका से कि हाँ जी मैं दस्तखत करता हूँ, मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, प्रोवाइडेड आप एग्जैक्टली। तो मसला जो है वो अभी जू का तू है, लेकिन एक चीज पे बहुत शुक्रिया Thank you जी, thank you साबिक for your एम्बेसडर time, बहुत शाहिद शुक्रिया, कैन साहब good हमारे morning साथ थे।